کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ادھر یورپ میں ہر سال بعد ایک بڑی لاٹری نکلتی ہے، کیا وہ لینی جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب دیجیے۔ جی حضور، یورپ میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس لاٹری کا یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ جوئے کی صورت ہے، اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو لاٹریاں رائج ہیں ان میں زیادہ تر صورتیں جوئے کی ہی ہوتی ہیں۔ صحیح کہ اولاً جو ہے وہ اس کو پے کرنا پڑتا ہے، اس کا کوپن وغیرہ لینے کے لیے جو ایک مخصوص قیمت ہوتی ہے اس کی، تو وہ دینے کے بعد پھر جو ہے وہ قرعہ اندازی ہوتی ہے، اور جس کا نام نکلتا ہے تو اس کو ایک مخصوص رقم مل جاتی ہے اور باقی لوگوں کی رقم ضائع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ صورت جوئے کی ہے، ایسی لاٹری میں حصہ لینا ناجائز اور گناہ ہے، چاہے ایسی لاٹری یورپ میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ صحیح۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جوئے کے حوالے سے مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا۔ اسی طرح جوئے کے حوالے سے اور بھی اس کی اقسام ہیں، جیسے موبائل فون کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کے SMS آتے ہیں کہ اگر آپ اس میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، تو یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر شامل ہونے میں بھی ہمارا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں، غیبت کی تباہ کاری جو کتاب ہے اہل سنت کی، اس کے اندر 6 صورتیں آپ نے اس کی مزید تحریر فرمائی ہے، تو وہاں سے اگر مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جی مزید کالس لیتے ہیں۔ محمد مقصود اطاری، عارف فالک۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں یا جو گیس کے ہیٹر رکھے ہوتے ہیں سامنے، تو جو کہ وہ آگ جل رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے میں کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ پنجاب میں بالخصوص یہ ہیٹر اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ یہ سردیوں کے موسم میں آگے ہیٹر لگے ہوتے ہیں، یہ مجوس سے یعنی آتش پرستوں سے یہ مشابہت ہیٹر والی صورت میں نہیں ہے۔ فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آگے آگ جل رہی ہو اور پیچھے اس کے نماز پڑھ رہا ہو تو آگے یہ آگ کا ہونا یہ آتش پرستوں سے مشابہت ہے۔ صحیح۔ لیکن ہیٹر کا حکم وہ والا نہیں ہے کہ ہیٹر میں در حقیقت جو ہے وہ گیس ہوتی ہے، وہ والی آگ نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اگر سائڈوں پہ ہوں ہیٹر تو یہ زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر آگے بھی ہوں تو مشابہت والی صورت اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال۔ محمد ضمیر اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، عرض یہ ہے کہ یہ گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور دیگر لوگوں کے ساتھ پبلک مقامات پر یہ سگریٹ نوشی اور دوسروں کو دھواں دینا، اس میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ جو نیل پالش ہے، کیا یہ ناپاک بھی ہوتی ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کو تکلیف تو ہوتی ہے اگرچہ وہ کہتے نہیں ہے بعض اوقات۔ جی ایسا عمل کرنا کہ جو فی نفس ہی تو مباح ہو، لیکن اس کے کرنے میں دوسروں کی تکلیف
کا پایا جاتا ہو، جی جی اور ضروری نہیں ہے کہ لوگ تکلیف کا اظہار کریں تو اسی وقت ہی تکلیف پائی جائے گی۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، ایذا پہنچے، اور بعض کو یہ ایذا بہت شدید قسم کی ہوتی ہے۔ صحیح۔ جیسے اگر آپ بس میں سفر کریں تو بس عام طور پر جو کوچز ہوتی ہیں، اے سی کوچز جو ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں، اور ہوا آنے جانے کی کراسنگ نہیں ہوتی ہے، تو جب وہاں پہ سگریٹ پی جاتی ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو الرجک ہوتے ہیں، صحیح۔ تو بہت سارے لوگوں کو قے وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں اب اگر میں یہ دیکھوں کہ بھائی یہ میرے لیے تو فی نفس ہی مباح ہے، لیکن میرا یہ عمل اگر دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بن رہا ہے تو مجھے اس سے بہر صورت اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض صورتوں میں یہ ناجائز کی حد تک بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو بندہ سگریٹ کا عادی ہے تو اسی سگریٹ کی بدبو کے ساتھ یہ مسجد میں چلا گیا، صحیح، تو وہ بدبو جو ناپسندیدہ ہے تو اس کے ساتھ مسجد میں جانا جائز بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو الغرض کسی بھی ایسے موقع پر جہاں پہ بہت زیادہ مسلمان جمع ہوں تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی۔ صحیح۔ تو جو دوسرے مسلمانوں کو ایذا دینے کی وعیدیں ہیں صحیح، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میرے لیے الرجی کا باعث ہوتی ہیں یا ناپسندیدہ ہوتی ہیں، صحیح، تو ان سے بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں جو ہے وہ کچا لہسن اور کچی پیاز جو ہے کھا کر آنے سے منع فرمایا، جی، اور بعض اوقات اس کی جو بدبو ہوتی ہے وہ لوگوں کو ناگوار نہیں گزرتی لیکن ملائکہ کے لیے ناگواری کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب شریعت مطہرہ ہمیں یہاں تک حکم دے رہی ہے کہ ہر وہ کام کے جو لوگوں کے لیے ناگواری کا باعث ہے اور پھر بعض صورتوں میں ملائکہ کے لیے ناگواری کا باعث ہے، اگرچہ ہم اسے محسوس نہیں کر رہے، چیز بھی وہ کھانا جائز ہے، لیکن جہاں پہ ایذا والا پہلو ہے تو شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں، ان کے واقعات کو دیکھیں، تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے گھر میں چوہے بکثرت ہونے کے باوجود بلی نہیں رکھا کرتے تھے، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ بلی رکھ لیں تو چوہے خود بخود ہی بھاگ جائیں گے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہاں رکھ تو لوں، لیکن یہ میرے گھر سے بھاگ کر پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ جس چیز سے مجھے ایذا ہو رہی ہو اس سے میرے پڑوسی کو ایذا ہو۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ جب ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہماری وجہ سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ بعض کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اور جرابوں سے، یعنی بعض بدبوئیں تو اتنی یعنی کہ شدید قسم کی خراب ہوتی ہیں کہ بندے کو متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جس سے یہ متعلق ہوتی ہے وہ بڑی جو ہے وہ آرام سے چل پھر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کی ناک اڑ جاتی۔ تو اب اس میں دیکھیں نا کہ اب اگر آپ نے جو ہے وہ شوز اتارے اور آپ جو ہے وہ انہی جرابوں کے ساتھ مسجد میں آ گئے کہ وہ جو ہے وہ 5-5 10-10 میٹر تک آپ کے قریب کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس جو ہے وہ بدبو کو گوارا نہیں کر سکتا، اسی کو لے کر آپ مسجد میں آ گئے۔ تو اگرچہ یہ بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن انسان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات بہت بڑی تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں لوگوں کے لیے۔ اچھا، ساتھ یہ کہ جیسے سگریٹ تو ایک بدی سی بات ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے،
ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ عطر جو استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا، ہر ایک کی ایک چوائس ہوتی ہے کہ یہ عطر مجھے اچھا لگتا ہے. تو اب مسجد کے اندر آتے ہوئے نماز کا اہتمام کرتے ہوئے ہم نے عطر لگایا، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں مطلب کیا کریں گے؟ دیکھیں اس کے تو مشاہدات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ مسجد میں عام طور پر میرا اپنا مشاہدہ ہے صحیح کہ میں دو نمازیوں کو آپس میں اکثر لڑتے ہوئے دیکھا کرتا تھا. اللہ. تو وہ ایک یہ کہتے تھے کہ بھائی اتنی تیز خوشبو لگا کر آتے ہیں کہ ہمارا صف میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اللہ اور ہمارے لیے یہ الرجک ہے. صحیح. اور دوسرے صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ان کو خوشبو سے نفرت ہے، صحیح، یہ خوشبو پسند ہی نہیں کرتے. اب ان کو کون سمجھائے کہ نہیں، ایسا نہیں، خوشبو سے نفرت کسی کو بھی نہیں ہے. ہر سلیم الطبیعت شخص، اچھی طبیعت والا خشبو کو پسند ہی کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے خوشبو کون سی لگائی ہوئی ہے، اس کا استعمال جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ کیسا ہے. اگر ایسی تیز خوشبو ہے کہ جس سے دوسرے کا جو ہے وہ ناک پھٹتا ہے یا ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایذا کا باعث بنتا ہے. تو وہی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم اچھا سمجھ کر، اور اب جو لگا کر آ رہا ہے وہ اس کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ بھائی نماز میں جب آپ آئیں، مسجد آئیں تو آپ خوشبودار ہو کر آئیں. صحیح، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن خوشبودار تو ہو کر آئیں، لیکن تو کیسی لگا کر آئیں کہ بس صرف آپ ہی رہیں پھر مسجد میں اور باقی سارے بھاگ جائیں. صحیح، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو ایسی خوشبو کا انتخاب کریں کہ جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ گھر والوں سے بھی پتہ چل سکتا ہے. عام طور پر بچے بھی بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ یہ بہت تیز ہے، ہمارا سر جو ہے وہ پھٹتا جا رہا ہے. تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اپنے ساتھ والوں سے پوچھے. تو ہر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پرہیز کرے، گریز کرے، احتیاط کرے کہ جو مسلمانوں کے لیے ایذا کا باعث ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم اس جواب سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کی بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا احترام کرنا چاہیے. یعنی ایک کاش ہمیں ایسی طبیعت مل جائے کہ ہم مطلب یہ محسوس کر لیں کہ میری کسی بات سے، میری کسی حرکت سے، میرے کسی فعل سے کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹے، اس کا دل نہ دکھے. اگر یہ ہماری طبیعت ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور بہت سارے گناہوں سے بھی بچت ہوگی. ان کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ نیل پالش جو وہ ناپاک ہے کیا؟ جی، نیل پالش ناپاک تو نہیں ہے. صحیح. لیکن نیل پالش جو ہے وہ اس کی تہ جم جاتی ہے. جی جی. اور اس کے لگے ہوئے ہونے کی صورت میں وضو اور غسل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کا وضو اور غسل کے لیے اتارنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے. نسیم اقبال اتاری شانگا مانگا ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک محدثین، احادیث اور فقہا نے جو بیان فرمایا اس کے مطابق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک 4 انگشت تھی، یعنی 1 مشت تھی. اور جب ایک مشت سے بڑھ جاتی تھی، 1 مٹھی سے، تو جو زائد بال ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ کاٹ دیا کرتے تھے. اور صحابہ کے عمل سے بھی یہی ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عمل ہوتا تھا کہ آپ کی داڑھی جب بڑی ہو جایا کرتی تھی تو آپ اس کو اپنی مٹھی میں لیتے، اور جو مٹھی سے زائد بال ہوتے تھے تو طول میں بھی اور عرض میں بھی ان کو کاٹ دیا کرتے تھے. چونکہ مقدار کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اپنی عقل اور رائے سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ مقدار کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے اسی پر عمل کیا، اور مسلمانوں کے لیے صحابہ کا عمل جو ہے یہ دلیل ہے، یہ حجت ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے، مرد کے لیے جس کی داڑھی آئی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 1 مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. بعض لوگ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سنت ہے جی، اور سنت آپ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں. تو سنت ثبوت کے اعتبار سے یوں ہے کہ یہ طریقہ مسلسل چلا آ رہا ہے، بلکہ بہار شریعت میں ہے یہ داڑھی مبارک جو ہے
وہ انبیاء سابقین کا بھی طریقہ رہا ہے، سبحان اللہ، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمایا کہ داڑھیوں کو معاف کرو صحیح، اور مونچھوں کو پس پس کرو۔ کرو۔ تو جو اس داڑھیوں کے جو ہے وہ زیادہ کرنے کا جو صحابہ نے عمل کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ صحیح، ایک مشت ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مٹھی سے زائد 4 انگل سے زائد بال ہوا کرتے تھے تو ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاٹ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں جواب ملا۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں، یہ بالوں کے حساب سے بھی ایس ایم ایس 2 ہیں، ان کو ایک ساتھ ہی ہم پوچھ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے جو بال ہوتے ہیں تو کیا یہ جیسے بیبی کٹنگ ہے یا مختلف نام ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح کاٹ سکتے ہیں ان کے بال بچیوں کے، لڑکے والے اسٹائل میں اگر ہم بھی کہہ لیں؟ بچیوں کے بال لڑکوں والے سٹائل میں نہیں کاٹنے چاہیے، صحیح، اور یعنی کہ اگرچہ بچے بالکل چھوٹے ہوں تو وہ والی ممانعت تو نہیں ہوگی، صحیح، لیکن ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لڑکی کو یہ سبق ملے کہ ہاں یہ والا جو ہے وہ طریقہ یہ اچھا ہے۔ تو عام صحیح، طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت ساری باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح، اگر اس کو لڑکوں کے کپڑے پہنا دیے تو وہ صحیح، لڑکوں کے کپڑے جو ہے وہ پہننا پسند کر دیتی ہیں۔ صحیح، تو اس طریقے سے کہ جو لڑکوں سے مشابہت والے ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو بچیاں ہوتی ہیں تو ان کی بالوں کی 2 چٹیاں بنانا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ 2 چٹیاں بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی، مزید کال لیں گے۔ ایک موٹر سائیکل کی کمپنی ہے سر، اسے ہم یعنی کہ وہ بولتے ہیں کہ 25,000 آپ 40 دن سے پہلے جمع کریں، اس کے بعد آپ موٹر سائیکل لے لیں۔ اگر موٹر سائیکل نہیں لیتے وہ کہتا ہے 35,000، میں نے 25,000 دیے ہیں، وہ ہمیں 7-8,000 اوپر دے رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے سر؟ سمجھ واضح نہیں ہوا، لیکن وہ پیسوں کا ہی کچھ انہوں نے فرمایا، 25 موٹر سائیکل کمپنی کا ہے، اور یہ فی زمانہ جو ہے وہ بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے جی، کہ بعض ایسی کمپنیاں آ چکی ہیں کہ جو لوگوں کو یہ ترغیب دیتی ہیں کہ آپ ہمیں 30,000 35,000 جمع کرا دیں اور ہم سے 1 مہینے بعد آپ موٹر سائیکل لے لیں یا جو ہے وہ پیسے زیادہ لے لیں۔ تو یہ طریقہ کار شرعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح، تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں اور اس طریقہ کار کو اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ کار شرعی اصولوں کے مطابق درست نہیں ہے۔ اگر اس کو قرض تصور کریں کہ بھئی کمپنی نے اگر پہلے قرض لیا ہے اور اس کے اوپر زائد پیسے ہی لوٹائے گی جی، تو یہ ناجائز ہے، سیدھا سود ہے کہ اب اگر وہ پیسے دے رہی ہے تو ناجائز ہے۔ اگر اس کو یوں بولیں کہ وہ اس قرض کے بدلے میں موٹر سائیکل دے گی تو یہ بھی موٹر سائیکل دینا، کیونکہ قرض مثلی چیز ہے تو اس کی مثلی لوٹانا ہوگی، وہ کمپنی کے اوپر لازم نہیں ہوگا موٹر سائیکل۔ اگر اس کو خرید و فروخت جو ہے وہ تصور کریں تو یہ بیع سلم کی صورت بن سکتی ہے، لیکن یہ بیع سلم بھی نہیں ہے کہ بیع سلم کی مخصوص شرائط ہیں، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور جو معاہدہ کمپنی اور اس پیسے دینے والے شخص کے درمیان ہوتا ہے تو وہ بیع سلم والا نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ صورت ناجائز ہے اور اس سے بچنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مدنی چینل کے ناظرین مختلف صورتیں ہیں کاروبار کی اور دیگر اس حوالے سے معاملات ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کاش ہمارا ذہن بنے کہ ہم علماء کرام سے رہنمائی لے لیں، پھر اس کے بعد اس کام کو کریں، تو یوں بہت ساری جو ناجائز صورتیں ہیں اس سے بچت کی انشاءاللہ صورت بن جائے گی۔ جی، مزید کال۔ میں علی اصغر ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تکافل کی اسلام میں شرعاً حیثیت کیا ہے؟ سر لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، تو برائے کرم مجھے رہنمائی کیجیے گا کہ تکافل کی شرعاً حیثیت کیا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی حضور، تکافل کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تکافل کے بارے میں علماء اہل سنت کی جو آراء ہیں، ان کی جو رائے ہیں، نقطہ نظر ہے، وہ مختلف ہے۔ صحیح، بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور بعض اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ اس کے ناجائز ہونے کا ہے، ٹھیک ہے، کہ تکافل جس کو انشورنس کا بدل کہا جاتا ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی اعتبار سے کیا جاتا ہے، تو ہماری تحقیق کے مطابق
اس میں بہت ساری ناجائز صورتیں بھی پائی جاتی ہیں، صحیح، تو لہٰذا اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اذان شروع ہو جائے تو مدنی چینل بند کر دیں؟ جی، اذان جو ہے جب شروع ہو جائے تو پھر اذان کا احترام کرتے ہوئے سارے کام کاج ترک کر دینا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے، اور مدنی چینل بھی بند کر کے بند کر دیں یا آواز بند کر دیں اس کی؟ آواز کم کر کے اذان کا جواب دیں۔ جی، اگلی کال۔ نہیں، جیسے بچیاں جو آنے میں حج کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا ان کی شادی کے بعد کر سکتا ہوں، یہ سوال پوچھا۔ یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب تک بچیوں کی شادی نہ ہو جائے حج نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تو فرض ہے شادیاں کرنا، کیا فرماتے ہیں؟ کہ بچیوں کی شادی کرنا یقیناً ایک ذمہ داری ہے، جی، لیکن جو حج کے فرض ہونے کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو بندے پر حج فرض کیا گیا ہے، اگر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں، حج فرض ہو چکا ہے، تو پھر یہ ذمہ داری اس ذمہ داری سے بڑھ کر ہے۔ صحیح۔ ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے کہ انسان کے اوپر ذمہ داریاں تو بہت سی ہوتی ہیں، صحیح، لیکن پھر ان ذمہ داریوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، کون سی پہلی ذمہ داری ہے، کون سی بعد کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، تو جو چیز بندے کے اوپر فرض ہو جائے تو وہ پہلی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اب اس ذمہ داری کو ڈیلے کرنا، اس میں تاخیر کرنا پھر گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی کسی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ صرف اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ پہلے بچیوں کی شادی ہو جائے، تو اب یہ بلا وجہ تاخیر ہے، اس صورت میں وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب شادی ہو جائے تو ہمارے شادیوں کے جس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں، صحیح، تو اس شادیوں کے اخراجات میں سارے پیسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، صحیح، اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر پیسے باقی نہیں رہتے۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا وجہ تاخیر ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ زندگی بھی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اخراجات ہیں وہ اتنے ہی ہیں کہ ہم سب کچھ جو ہے وہ شادیوں پر لگا دیتے ہیں، صحیح، اور اس کے بعد پھر ہم ہوتے ہیں اور قرضے ہوتے ہیں شادیوں کے، صحیح، اور پھر ساری زندگی وہ قرضے ہی ادا کرتے رہتے ہیں، پھر وہ اٹھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ حج کی جو ہے وہ استطاعت ہے، پھر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ استطاعت تھی، حج فرض ہو چکا تھا اور بعد میں استطاعت چلی گئی، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ استطاعت نہیں ہے، حج فرض ہو چکا ہے، اب اس کے لیے بھلے قرضہ لینا پڑے، قرضہ لے کر اپنے فرض کو ادا کریں۔ صحیح۔ تو اگر ہم ذمہ داریوں کا پہلے تعین کر لیں کہ ہمارے اوپر پہلے کون سی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری بولتے کس کو ہیں، تو پھر مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے نوکری میں، روزگار میں اس قدر محو ہوتے ہیں کہ جب ان کو نماز کا کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ بھی تو فرض ہے نا۔ صحیح۔ تو آپ کس فرض کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ صحیح۔ وہ ذمہ داری ہے، شریعت نے اہل و عیال کا نفقہ واجب کیا ہے، لیکن یوں تو واجب نہیں کیا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو پورا کریں۔ صحیح۔ اور جب نماز فرض ہے وقت کے اندر اور وقت چلا جائے گا، قضا ہو جائے گی، تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں وقت کے اندر تاکہ یہ فرض فوت نہ ہو۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو عقل کے اوپر رکھتے ہوئے، یوں کہتے ہوئے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے اور یہ بھی ایک بوجھ ہے، ٹھیک ہے وہ ایک بوجھ ہے، معاشرتی اعتبار سے ذمہ داری بھی ہے، لیکن وہ والا جو فرض ہے حج کا، نماز کا، روزے کا، یہ مقدم ہے۔ مدی چل کے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے گی اور جو ہم پر فرض ہے اللہ کی طرف سے جب ان کو ادا کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل بیٹیوں کے اچھے رشتے بھی ہو جائیں گے، کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور بہت کچھ ملے گا۔ اب جب نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرض کو چھوڑیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نحوست گھر میں جو ہے وہ ڈیرا ڈال لیں اور بے برکتی کا سلسلہ ہو جائے۔ تو لہٰذا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لینا کہ ہم پر فرض کیا ہے، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر بھی اس حوالے سے جو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، تو اس کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی اور بہت سارے مسائل ہمارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ بلکہ احادیث پاک میں آیا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی اپنی حاجت کی وجہ سے فرض حج کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح، تو وہ یہ دیکھے گا کہ لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے اور وہ لیکن اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی، اللہ، تو اس کی حاجت ادھر کی ادھر ہی رہے گی۔ اب جیسے کہ آپ نے نشاندہی کی کہ بچیوں کے رشتے ہی نہیں آ رہے، صحیح،
تو اب شادی تو کرنی ہے، رشتہ آئے گا تو شادی ہوگی نا، اب رشتے ہی آنا بند ہو گئے تو اب ہم دنیاوی اسباب کی طرف غور و فکر کرتے ہیں. تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نافرمانی کی یہ نحوست ہو کہ جو ہے وہ بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، رکاوٹ ہو گئی ہے. تو اس سبب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نحوست ہی کا باعث ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کرے گا تو اس کے کام کہاں سے پورے ہوں گے. اور اسی کا برعکس یہ بھی آیا کہ جس نے اپنی حاجتوں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ کر اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو کفایت کر دے گا. سارے کام ہو گئے. تو اب ہم ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے اور اتنا ہمارا پختہ یقین نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری حاجتوں کو کفایت کرے گا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں اور فرض کو مقدم کریں. بہت پیاری بات ہے. جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کیجیے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیجیے، ان کی سنتوں پر عمل کیجیے، انشاءاللہ برکت اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے. بیمہ پالیسی کی کچھ رقم ہے تو کیا ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ جی، جو نفع کی صورت میں ملی ہے جی تو اس کا شریف فقیر کے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا وہ اگر بہن بھائی شریف فقیر ہیں تو ان کے اوپر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. کیا اکرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ اللہ غصہ کر رہا ہے، کسی کلام پر اس نے کہا کہ اللہ غصہ کرتا ہے، تو دوسرے نے کہا نہیں اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جلال فرماتا ہے. کیا دونوں میں سے صحیح کیا ہے اور کیا بولنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ بعض اوقات بعض الفاظ کی تعبیر غلط ہو جاتی ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالی جلال فرماتا ہے، غضب فرماتا ہے، تو اس کی تعبیر غصے سے درست نہیں ہے. صحیح. جلال سے یا غضب سے اس کی تعبیر درست ہے. اچھا، ایس ایم ایس بھی اس طرح کا ایک آیا ہے کہ عشق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا سکتی ہے. جیسے ہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، تو لفظ عشق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ عشق کے اطلاق سے علماء نے منع فرمایا. جی اگلی کال لیں گے. سر میرا ایک سوال تھا کہ موبائل پر لون منگانا کیا سود ہے؟ جی، موبائل پہ جب لون لیا جاتا ہے تو ظاہر اس میں کٹنگ پیسے تو کٹتے ہی ہیں، جب ہم اپنا بیلنس ڈلوائیں گے تو کیا یہ سود ہوگا؟ موبائل پر جو لون لیا جاتا ہے اس کو لون سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بولا لون جاتا ہے. لیکن یہ حقیقتاً لون نہیں ہوتا ہے. یہ لینا جائز ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال. میرا نام ہانیت تاریہ ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. میرا سوال یہ ہے، اسلامی بہن کے کفن میں تہمت افضل ہے یا پاجامہ، اور اگر پاجامہ پہنایا تو گناہ ہے، اور یہ بتا دیجئے کہ تہمت کن سے ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اسلامی بہنوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ اور اسلامی بہنوں کے لیے جو سنت کفن ہے تو اس میں پاجامہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پاجامہ خلاف سنت ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا ثبوت نہیں ہے. صحیح. تو جو اس کے کفن کی صورتیں بیان کی گئی ہیں 5 جو کپڑے ہیں ان میں پاجامہ نہیں ہے بلکہ اس میں جو ہے وہ تہبند ہی ہے. اصل میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ سنت تو مردوں کے لیے ہوتی ہے سنت، تو کیا وہ سنت کا لفظ عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوگا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. یعنی جو سنت بمعنی طریقہ بھی ہے. صحیح. اور جو صحابہ سے ثابت ہے تو وہ اس کے اوپر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا. صحیح. یعنی قولی، فعلی، تقریری، اس کے اوپر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. جی، میرا نام سکندر رضا عطاری ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مسجد کے پاس گھر ہو اور گھر مسجد سے اونچا ہو تو کیا پھر چھت پر ہم چڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا، مسجد کی طرف اپنے پاؤں وغیرہ کرنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے نا وہ ایک رہتا ہے کہ بے ادبی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو اس بارے میں براہ کرم ارشاد فرما دیے. جزاک اللہ خیر.
خیر آپ کی دلی کیفیت تو بہت اچھی ہے، ہم ظاہر ہے، لیکن پھر بھی چلیں شرعی مسئلہ تو پوچھ لیتے ہیں۔ مسجد گھر اونچا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے، اور جہاں تک مسجد کی طرف پاؤں کرنے کا معاملہ ہے تو انسان جتنا بھی ادب کرے وہ اچھی بات ہے، لیکن جو بے ادبی والا معاملہ ہے وہ قبلہ کی سمت کی طرف پاؤں کرنا، یہ بے ادبی ہے۔ اور اگر کسی کا فرض کیا کہ مشرق کی جہت کی طرف یا قبلہ کی مخالف جہت کی طرف جو ہے وہ مسجد ہے، اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ پاؤں نہیں کریں، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے ادب کرتا ہے تو اس کو غلط بھی نہیں کہا جائے گا کہ با ادب با نصیب، لیکن وہ دوسروں کے اوپر اس کو لازم نہیں کرے گا کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بطور مسئلہ تو نہیں کیا جا سکتا، اپنی ذات کے لیے جس قدر ادب کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا SMS یہ ہے کہ ناپاک پانی سے جو سبزی اگی اس کا کھانا جائز ہے؟ جو اگنے والی سبزی ہے اس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، وہ ذہن میں یہ کہ ناپاک پانی دیا گیا اس کو؟ نہیں، اس سے کوئی حرج نہیں۔ اچھا SMS یہ ہے کہ کیا ہم اشراق چاش کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق چاش کے ساتھ فجر کی قضا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس میں قضا پڑھنے میں ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب ترتیب ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب ترتیب ہے تب بھی ظہر سے پہلے پڑھ رہا ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو فجر کی قضا اس وقت میں بالکل ادا کی جا سکتی ہے، نہ صرف فجر کی بلکہ دیگر نمازوں کی قضا بھی اس وقت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر مدنی منا 12 سال کا ہو تو کیا اسلامی بہنیں اس سے قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ اگر سمجھدار ہے اور اس حد تک بچہ عام طور پر سمجھدار ہوتا ہے تو ایسے سمجھدار بچے کو جو ہے وہ گھر میں بھی نہیں آنے دینا چاہیے، اور ان سے قرآن وغیرہ یا ان کو ٹیوشن وغیرہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو سمجھدار بچہ ہو جاتا ہے تو اس سے پھر پردہ ضروری ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے بھی نیل پالش کی بات چلی تھی تو مہندی کے حوالے سے بھی جو جم والی مہندی ہوتی ہے یہی انہوں نے پوچھا، اس کا لگانا کیسا؟ دیکھیں، ایسی اگر مہندی ہے کہ جس کی تہ جم جاتی ہے اور اس تہ جمنے سے وہ پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر اس کا بھی وہی نیل پالش والا حکم ہوگا کہ اس کا اتارنا ضروری ہوگا تاکہ اعضاء کے اوپر جو ہے وہ پانی چلا جائے، اور اگر اس کو اتارے بغیر وضو غسل کریں گے تو وضو غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ قضاء نماز جو زندگی کی ہوتی ہے وہ کس طرح ادا کی جائے گی، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی، اپنی زندگی میں جو نماز قضا ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ادائیگی کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ان کو ادا کرنا شروع کر دے، اور مکروہ وقت میں ادا نہ کرے، اور طریقہ کار یوں ہوگا کہ ان کی اولن تو یہ ہے کہ جب قضا نماز ادا کرے تو قضا کا تعین کرے کہ کون سے وقت کی قضا پڑھ رہا ہے اور کون سی پڑھ رہا ہے۔ عام طور پر وقت کا تو تعین کر لیا جاتا ہے کہ میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، لیکن کون سی ظہر کون سی عصر جس کی بہت زیادہ قضا ہوتی ہیں تو ان کو اس کا تعین کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کہ کب کب کی ہیں، تو اس کے لیے فقہاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیت کرتے وقت وہ یہ بولے کہ میری سب سے پہلی جو فلاں نماز قضا ہوئی ہے، یا نیت کرتے وقت یہ کہے کہ میری آخری جو فلاں نماز قضا ہوئی ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اور پھر ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ باقی کوئی طریقہ اس میں کوئی مختلف نہیں ہے، جس طرح عام نمازیں ہم ادا کرتے ہیں تو اسی طرح ہی کریں گے، چونکہ یہ فرض کی قضا ہے تو اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت جو پہلی ہیں یہ بھری ہوئی پڑھیں گے، یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں تو وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ملائی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بقیہ طریقہ سیم ہے جس طریقہ سے ہم دیگر نمازوں میں اذکار التحیات وغیرہ پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے قضا نماز کو بھی ادا کریں گے۔ اچھا، اس میں کیا وہ ترتیب ضروری ہوگی فجر ظہر عصر والی، یا پہلے فجر پڑھ لیں پھر ظہر پڑھ لیں؟ اس میں دیکھیں، جو صاحب ترتیب ہوتا ہے اس کے لیے ترتیب ضروری ہوتی ہے، یعنی اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ وقتی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کرے۔
اگر کوئی صاحب ترتیب نہیں ہے، زندگی میں بہت زیادہ نمازیں اس کی قضا ہو چکی ہیں اور پھر اس نے ادا بھی نہیں کی ہیں، تو اب اس کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے فجر کی پڑھے، پھر ظہر کی پڑھے، پھر عصر کی پڑھے. وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی قضا شدہ نمازوں کی کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے. جیسے ایک ہی وقت میں 10 جو ہے وہ فجر کی قضا نمازیں پڑھ لی ہیں، یا عصر کی پڑھ لی ہیں، یا فجر میں عشاء کی پڑھ لی ہیں، عشاء میں فجر کی پڑھ لی ہیں. تو جو بھی موقع اس کو ملے اور جو بھی نماز وہ پھر ادا کرنا چاہے اس کو ادا کر سکتے ہیں. اور امیر سنت نے الحمدللہ ذہن بھی دیا کہ ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ وہ صاحب ترتیب ہو جائے، یعنی وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کے اوپر کوئی بھی نماز قضا نہ ہو. ایک آخری کال لیں گے سلسلے میں. میرا نام محمد آفاق اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہو تو آگے قیمتی سامان رکھا ہو تو وہ کوئی اگر اٹھا کے لے جائے تو کیا نماز روڑ سکتے ہیں؟ موبائل رکھا ہوا ہے 20,000 کا، جیسی نیت باندھی چور تھا. جی نماز ایسی حالت میں توڑ سکتے ہیں. صحیح. جب قیمتی سامان جو ہے وہ چرایا جا رہا ہو یا اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں نماز توڑی جا سکتی. اچھا، جیسے اسٹیشن اور اس طرح کے جو آتے ہیں وہاں پر ہم سامان آگے ہی رکھتے ہیں، پیچھے رکھیں تو ٹینشن ہوتی ہے کہ تو آگے رکھے پھر کوئی حرج تو نہیں ہے نماز پڑھنے میں؟ سامان آگے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس تصاویر وغیرہ نہ ہوں اس بات کا لحاظ رکھا جائے. جی مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.